کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے. تحریک لبیک عسکریت پسند جماعت ہے, ملیٹنٹ گروپ ہے. پاکستان کی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو شکست دی ہے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. ابھی بھی جس وقت آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں, مجبوری کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی. پولیس نہتی تھی, ان کے پاس لاٹھیاں تھیں, جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے. لیکن حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے, حالات کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے, آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز زوریا مقبول جان کے ساتھ. فواد چوہی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, وزیر داخلہ صاحب کا اعلان آپ نے سنا کہ پنجاب کے اندر 2 ماہ کے لیے رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے رینجرز کراچی میں طلب تھی اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش 25 سال کا عرصہ ہوا چاہتا ہے, اور اب پنجاب کے اندر رینجرز طلب کی گئی ہے. آرٹیکل 77 میں ہوئی تھی, اس سے بات کبھی نہیں. تو بہرحال ایک بڑا جو ہے وہ اعلان ہے اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تحریک لبیک کا دھرنا اور جو حالات خراب ہوئے ہیں وزیر آباد کے قریب, کاموکی کے قریب, اور اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ بھاری نقصان ہوا ہے. اور فواد چوہی صاحب نے فرمایا کہ اب یہ ملیٹنٹ گروپ بن چکے ہیں اور ایک دن کے اندر جو ہے جس طرح القاعدہ کو شکست دی ان کو بھی شکست دی جائے گی. اور یہ صاحب سے جب گفتگو کروں گا تو پوچھیں گے القاعدہ اور تحریک لبیک میں آخر فرق ہے کیا, اور جو اسٹریٹجی حکومت اختیار کر رہی ہے, پولیس والے جو بے توقیر ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں, یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ سعودی عرب نے پاکستان کی خصوصی امداد کی ہے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر کی پرواز رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساتھ ہی آج اسلام آباد میں وفاقی شرعی عدالت کے اندر ایک اہم کیس جو ہے اس کی سماعت ہوئی, وہ تھی ٹرانسجینڈر کے حقوق سے متعلق کیس تھا. کیا دلچسپ باتیں وہاں پہ ہوئیں, کیا دلائل ہوئی, اس پر ذکر کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ صاحب رینجرز کا طلب کیا جانا کیا ہمارے باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چوہی صاحب کا جواب دے دیں. پاکستان میں القاعدہ نے سنبڑیال میں الیکشن لڑا تھا, پاکستان میں القاعدہ نے کشمیر میں الیکشن لڑا تھا, پاکستان میں کنٹونمنٹ میں الیکشن لڑا ہے. جھوٹوں کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر. وہ کہہ رہے ہیں آج سے ہوئی ہے عسکریت, ابھی تازہ خبر آئی ہے, خضر ساڈا بھائی ہے, یہ وہ لوگ ہیں, انہی کے جیلم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے. تازہ خبر. اچھا, اب کیا ان کے القاعدہ کے ممبر سندھ اسمبلی میں تھے؟ آپ کے پاس اتنے شواہد نہیں ہیں ان کے خلاف کہ آپ الیکشن کمیشن میں جا کے آپ پیش کریں کہ ان کو کالعدم قرار دو. آپ کے منہ پہ ماریں گے وہ لوگ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات تو یہ ہے کہ میں آج بھی کل بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, جمعرات کی رات کو 11:30 بجے میں ان کے پاس سے اٹھ کے آیا اور خاص طور پر مجھے خان صاحب نے کہا تھا بہت پہلے کہ کچھ ہمارا معاملہ کراؤ تو مسئلہ ہو جائے گا, لیکن میں نہیں جاتا تھا, مجھے پتا تھا کہ مجھے ذلیل کریں گے. ٹھیک, میں گیا ہوں, انہوں نے کہا دیکھیں فرانس کے سفیر کا معاملہ حل ہو چکا ہوا ہے ہماری طرف سے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ رسپانسبلٹی لی تھی کہ ہم قرارداد پیش کریں گے. ٹھیک ہے, جس کے بعد ہمیں گرفتار کر لیا. شیخ رشید جھوٹ بول رہا ہے, یہ مطالبہ کبھی بھی شامل نہیں. 2 مطالبے تھے ان کے, ایک تو یہ تھا کہ سعد رضوی اور باقی قیدیوں کو رہا کیا جائے. ٹھیک, اور سعد رضوی کو اس لیے کوئی احسان نہیں تھا, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, آپ نے اس کو رہا کرنا. دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شیڈول 4 جو آپ نے لگایا ہوا ہے, جو کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں جن کو ان کو ختم کیا. تیسرا ان کا مطالبہ یہ تھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آپ ہمارا جو پراسکرپشن ہے جو آپ نے لگائی ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی, کیونکہ آپ کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, آپ اس کو ختم کر دیں. یہ وہ پراسکرپشن ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر کے ختم بھی کیا جا سکتے. لیکن یہ اس کے بعد صبح سویرے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیزیں لکھ کے اعجاز چوہی صاحب کو دی. اعجاز چوہی صاحب نے عمران خان صاحب کو میسج کیا. اچھا, اس کے بعد عمران خان صاحب واپس تشریف ہے لاہور آئے. لاہور آ کے کوئی میٹنگ ہوئی. صبح سے لے کے 1 بجے تک 20 کالیں کی ہیں مجھے انہوں نے
کہ سر کچھ پتا چلے، کوئی میٹنگ اناؤنس کر دیں، کوئی نیگوسیشن ٹیم اناؤنس کر دیں، تاکہ ہم جمعے سے پہلے لوگوں کو کہیں ہم پوسٹپون کر دیتے ہیں، گھر جاؤ. ٹھیک. اس کے بعد میں فون کر رہا ہوں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا، فون کر رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں کیا چل رہا، مجھے نہیں پتا. حالانکہ مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ وہ اطلاعات ایسی ہیں کہ جو مجھے ہیر سے ہے، میں وہ بات کروں گا میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے. 1:45 بجے قریب آخری جو ان کا میسج آیا، ان کے جو انہوں نے نیگوشیشن ٹیم کے 3 بندے بتا کے مجھے، یہ ہماری طرف ہیں. ٹھیک. انہوں نے کہا سر اب میں جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب سعد رضوی صاحب خود آئیں گے تو ان لوگوں کو باہر بھیج سکتے ہیں، ہم نہیں بھیج سکتے. اس کے بعد جو ہوا ہے وہ تاریخ. دونوں وزیر بنیادی طور پہ اس قوم کو مذاق بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور مذہب کا اور فرانس کے سفیر کے معاملے کا اور ناموس رسالت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ استعمال کر رہے ہیں جھوٹ بول کے. اچھا چلے اب کیا ہونا ہے، اب عسکریت پسند ہو گئی جماعت. اب آتے ہیں رینجرز کی تعیناتی، ان کے کہنے سے نہیں ہوتی. رینجرز کی تعیناتی دیکھیں، ایک کہتا ہے انڈین، دیکھیں کہتے ہیں انڈین پیسہ آ رہا ہے، یہ فوج. عمران خان صاحب پہ کیا الزام ہے الیکشن کمیشن کے؟ وہ کیا کہتا ہے بابر انڈین پیسہ آ رہا ہے. تو اس کا نہ بابر کے پہنے پہ وہ انڈین ہوتی ہے، نہ فواد چودھری کے. عدالتوں نے، ان کا کیا فیصلہ ہے؟ ان کا فیصلہ ہے عدالت میں ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے نا. فواد چودھری کا ایک بات تو یہ. دوسری بات تو یہ کہ دونوں وزراء یا تو عمران خان صاحب کی لٹیا ڈبونا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، میں یا کسی مشن پہ ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ وہاں سے چلے ہیں وہ لوگ، اور انہوں نے پولیس والے نے کہا تھا ہم نے بلاکٹ کر دیا ہوا، یہ نکل ہی نہیں سکیں گے. وہ نکل کے جیسے ستارہ کراس ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے. اب رینجرز جو ہے آپ دیکھیں 77 میں آخری دفعہ فوج آئی تھی، اور فوج نے ایک دن کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا ہم گولیاں نہیں چلاتے. یہ نیلا گنبد میں میں اس جلوس میں شامل تھا 77 کے، جہاں وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے مسلم مسجد میں، اور انہوں نے کہا تھا ہم گولی نہیں چلاتے، کیونکہ لوگ یوں کر کے جاتے تھے سینہ تان کے اب گولی چلاؤ. کاموکی میں صرف فواد چودھری ہی ہے وہاں موجود، اور ہی لوگ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. سادوکی میں اور ارد گرد کے لوگ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. شدارہ میں انسان مر گئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 80 ٹیلی ویژن چینل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا غلط کر رہے ہیں ہم لوگ. نہیں بتا رہے نا. اس لیے جس وقت آپ سوشل میڈیا پہ ہزاروں کے حساب سے کلپ ہیں، چودھری صاحب ہزاروں کے حساب سے کاروائی ہوگی. سوشل میڈیا پیمریا کے اوپر نہیں ہے. انہوں نے خبردار کیا سب کے خلاف کاروائی ہوگی. سر وہ کاروائی کرنے کی، یہ دیکھیں میں ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، ایک پیس آف دا موومنٹ ہوتی ہے. آج میری ذوالفقار چیمہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ آئیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا ہوں. کوئی بولنا بھی نہیں چاہتا میرا خیال اس ایشو کوئی بھی نہیں بولا. لیکن ایشو یہ ہے، اور یہ صاحب جہاں تک معاملہ چلا گیا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سمپل سی بات ہے. اب خیر میں تو نہیں جاؤں گا، میری تو عزت 2 کوڑی کی ہو چکی ہے نا، میں کیا جاؤں گا. مجھے تو 22 کالیں آئیں آخر وقت تک. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو کہیں، کہہ رہے ایک نیگوشیشن ٹیم اناؤنس کروا دیں اور وزیر اعلیٰ کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم بتا دیں کہ اس وقت ہم مل رہے ہیں. اسی پہ لوگ جو ہیں واپس گھروں کو چلے جائیں گے اور ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے. اب تو آپ نے نہیں، وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ ان سے جب یہ کہا گیا تھا راستے کھولیں پھر مذاکرات کریں گے. نہیں، انہوں نے راستہ کھول دیا. انہوں نے راستہ کھولا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بٹھائیں نا سعد رضوی کو ساتھ، ٹیم کو بٹھائیں نا. کہ یہ انہوں نے کہا تھا، ہم نے کہا آپ اکیلے جھوٹ بولے جا رہے ہو. مجھے تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں بنیادی طور پہ جانتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا معاملہ نیگوسیشن میں حل ہو گیا تھا. پوری دنیا جانتی ہے، سب کو ایگریمنٹ پتا ہے کہ ہم یہ قرارداد لے کے آئیں گے. یہ گڑا مردہ شیخ رشید کدھر سے نکال رہا ہے؟ یہ کس قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ سر حل بتائیں اب کیا ہے؟ حل یہ بیٹھنا پڑے گا. کیسے؟ اب وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کون؟ حکومت تو کہہ رہی ہے اب کارروائی ہوگی، عسکریت پسند ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے. تو پھر حل کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنی عسکریت پسند، اب آپ جیسے لوگ دیکھیں یہی بات کچھ اور لوگ بھی کہتے تھے ہم وزیرستان میں یہ کر دیا. او بھائی وہ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے، یہ پبلک جا رہی ہے. ساری انہوں نے کہا کلاشنکوف سے مارے ہیں پولیس والے. تصویر دکھاؤ نا، فوٹیج چلاؤ. نہیں پولیس والوں کا تو دو بندوں کا تو انہوں نے اگلے دن نکال دیا تھا اس کا دیکھیں آپ کے پاس کیمرے ہیں نا، آئی ہے فوٹیج. نہیں کہ کلاشنکوف کی پولیس والوں کلاشنکوف گولیاں لگنے کی، مرنے کی، دونوں طرف یہی ظلم ہے. یہ تو ہوگا، یہی تو زیادتی ہے. دیکھیں نا یہ جب موب سائیکالوجی چلتی ہے تو یہ تو پھر آپ نے یہ اس کا انیشیٹو کس نے دیا؟ موب سائیکالوجی کو لائسنس ٹو کل دے دیں. جمعہ کو کسی کو کل، نہ ریاست کو لائسنس ٹو کل ہے، نہ لوگوں کو لائسنس ٹو کل ہے.
دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہاں سے روانہ ہوا تھا اس جگہ سے، اگر راستے میں اس طرح کنٹینر پڑے ہوتے، اگر راستے میں اس طرح تیزاب ڈالا ہوتا، راستے میں گولیاں، تو عمران خان صاحب کے کتنے لوگ. تو بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے ان کو ویلکم بھی کہا، ان کو روکا بھی نہیں، آنے دیا، وہاں بٹھائے رکھا 126. تو کیا ہوا؟ ایک بھی بندہ مرا؟ ان کو نکالتے کیا کرنا تھا؟ ایک بھی بندہ مرتا نہیں، وہ جا کے بیٹھ جاتے فیض آباد. نہیں. کل فیض آباد پہ تاجر بیٹھے ہوئے تھے، میں رات کو وہاں اسلام آباد میں تھا، کتنے تاجروں کو گولیاں ماری آپ نے؟ 2 گھنٹے بعد چلے گئے تاجر، بیٹھے تھے نا، اس 2 گھنٹے میں مار دیتے گولیاں. دیکھیں آپ کا سلوک ہر ایک کے ساتھ علیحدہ ہے. ہم نے معاملہ حل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے؟ کوئی نہیں، راستہ ایک ہی ہے کہ ریاست ان کے ساتھ بیٹھ جائے. پبلک ہے بھائی، عام آدمی. دیکھیں اتنا بڑا کراؤڈ کلاشن کوف لے کے نکلا ہے نا، اگر 10-15 ہزار بندہ، میں 5,000 بندہ مسلح ہو تو مجھے پتا ہے اسٹرینتھ کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو کراؤڈ اچھا اب کون انیشیٹو لے گا؟ گورنمنٹ کس کی؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب لیں گے یا عمران خان صاحب اعلان کریں؟ عثمان صاحب ایک ہی حل ہے، مذاکرات اوپن ہو گئے. مذاکرات اوپن، ان کو بھی بٹھاؤ، ان کو بھی بٹھاؤ، دونوں پریس کانفرنس کریں، دونوں لوگ سوال صاف میں کوئی جواب دیں، پتا چلے. ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرے بلیک آؤٹ ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ انفارمیشن کو دباتے ہیں افواہ جنم لیتی ہے، اور افواہ کا کوئی نہ مذہب ہوتا ہے، نہ علاقہ ہوتا ہے، نہ دین ہوتا ہے، نہ دھرم ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. افواہ تو پھیلے گی. اوپن جس طرح امریکہ نے طالبان سے کیے، کھل کے کیے، کتنے بندے مارے ہوئے تھے دونوں نے. آپ القاعدہ کو ختم کرتے. یہ پبلک ہے. آپ لاہور شہر کے اندر کیا سوات کی طرح پورا لاہور کو کالونیوں کو کہیں گے جا ٹینٹ میں رہو جا کے راوی روڈ پہ؟ کوئی ایڈمنسٹریشن، کوئی الگ پہ آتی ہے ایڈمنسٹریشن کی؟ آپ لاہور میں آپ ایکشن کرنا چاہتے ہیں، شیخوپورہ میں آپ ایکشن کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے وزیرستان کی طرح شیخوپورہ والے جا کے حرمنان میں رہیں گے؟ آنے والے دنوں میں پولیس کا جو مورائل ہے ختم. آپ نے رینجرز کو طلب کیا، ٹھیک ہے، امن و امان کے لیے ضروری تھا، لیکن ایسی تمام تر صورتحال کے اندر پولیس والوں کا کنڈکٹ، ان کا مورائل کیا بنے گا؟ سر رینجر ہیز اونلی ون ویپن اینڈ دیٹ از گن. بندوق. پولیس کے پاس 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. آنسو گیس ہوتی ہے، اپنا پانی چلانے والی ہوتی چیزیں، ڈنڈے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو ناکام ہو گئی نا. ناکام کی گئی ہے نا، آپ نے کر دی نا. آپ نے سڑکیں جب صفائی جو ہے اپنے افسران کو بچاتے رہے تو کیا مورائل ہوگا؟ اب یہ دیکھیں نا جو مناظر. سر ہم نے یہ آدھے گھنٹے میں یہ ایسے کراؤڈ جو ہے وہ ٹیکل کیے ہوئے ہیں. میں نے نصیر اللہ بابر صاحب جو تھے نا، ایک دفعہ وہ انہوں نے آپ کو پتا 200 بچے اغوا ہو گئے تھے. ہاں جی، تو 200 بچے اغوا ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے خود جا کے نیگوسیشن کی. بالکل صحیح. اور اس دن میں نے کہا تھا بابر صاحب کوئٹہ آئے تھے، میں نے کہا بابر صاحب اب یہ آپ سے نیچے نہیں ہوگا. پہلے یہ معاملہ ایس پی اور ڈی سی طے کر لیتے تھے، اب وزیر داخلے کرے گا. اس وقت سے کر رہے ہیں. اور کہاں نصیر اللہ بابر اور کہاں شیخ رشید. بڑا فرق ہے بہت. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سعودی عرب کی امداد اور اس کا ڈالر کی قیمت پر پڑنے والے اثر. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حالیہ سعودی عرب جو ہوا ہے اس کے کچھ ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو بات چیت کے بعد $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان کے اکاؤنٹس میں جمع کرائے گا. باقی $1.2 ارب پر 3.2% کے حساب سے شرح سود ادا کی جائے گی. بہرحال یہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد پاکستان میں ڈالر کی پرواز رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آج میجر اس میں جو ہے وہ گراؤ نظر آیا. اور یہ سب بہرحال ایک دور یہ تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب خیر بہت سارے یوٹرن لیے ہیں، اس پہ بھی لیا کہ کہیں ہم کشکول نہیں پھیلائیں گے، لیکن بہرحال جب انسان حکومت میں آتا ہے تو بہت ساری مجبوریاں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بہرحال جس طرح معاملہ چل رہے تھے، مہنگائی کا ایک طوفان تھا، پیٹرول کہاں جا رہا ہے اور یہ صاحب ڈالر کہاں جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی یہ کوئی مجبوری کیا کرتے ہیں عمران خان؟ آئی ایم ایف کے بغیر آپ چل سکتے تھے. آئی ایم ایف کے بغیر 10,000 آپشن تھی. ہم نے باقاعدہ 12 کالمز میں لکھ کے دیا تھا کہ یہ آپشن، میں یہاں تفصیلی بات نہیں کرتا، 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ قرضہ نہیں لیتے. میں 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں. آئی ایم ایف بنیادی طور پر آپ کے فورن ریزروز کے ہوتے ہیں، فوریکس ریزرو، اس کے اندر کچھ پیسے پارک کرتا ہے. آپ ان کو خرچ نہیں کر سکتے. وہ 7 لاکھ فلم تھی، یہ 7 لاکھ روپے ہیں، تمہیں دیکھ سکتے ہو، خرچ نہیں کر سکتے. اس کی بنیاد کے اوپر
آپ کی جو ساورن گارنٹی ہوتی ہے نا اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے اور آپ باہر سے لوگوں سے قرضہ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے. انویسٹر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رقم نہیں ڈوبے گی فلانے نہیں, یہ ہے بنیادی چیز. بینکوں کا ایجنٹ ہے بنیادی طور پر کون؟ آئی ایم ایف. اور آئی ایم ایف یہ کہتا یہ ہے کہ آپ یہ لوگوں کے اوپر چیزیں نافذ کریں, ٹیکس لگائیں تاکہ آپ بینکوں کا قرضہ واپس کر سکیں. اب بھی یہ ہوا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی بجائے آپ نے یہ کر دیا کہ سعودی عرب کو کہا ہمارے پاس $3 ارب پاک کر دو. اب وہ یہ پارک ہو, یو اے نے بھی کیے تھے, قطر نے بھی کیے تھے, پہلے یہی ہوا, اسی بنیاد پہ آپ آگے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں, آپ قرضہ لے کہاں سے رہے ہیں اور کن لوگوں کو آپ یہاں پر کس بنیاد پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یہ ہے آپ کے ساتھ. دنیا میں میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے, ان کی معاشی ٹیم سے کہا ہے, اس نے شبر زادی صاحب سے یہ پوچھا, یہ جو شوکت طویل صاحب میرے سوال ہے, دنیا میں ایک ملک مجھے بتا دیں جو آئی ایم ایف کی اس کے اوپر گیا ہو اور اس کے اندر خوشحالی آئی ہو یا وہ آگے بڑھ سکا. 10,000 کا یہ جو بابر کیا نام ہے رضا باکر جو ہیں, یہ مصر میں تھے, مصر ڈوب گیا. کون سا ایسا ملک ہے اس میں آئی ایم ایف پروگرام ملکوں کو ڈبونے کے لیے ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ شوکت عزیز صاحب نے تو واپس کیا, پھر اسحاق ڈار صاحب نے, شوکت عزیز صاحب صرف شوکت عزیز کے زمانے میں آئی ایم ایف جو ہے پاکستان سے کان سے پکڑ کے صرف شوکت عزیز نے نکالا ہے. اس کی وجہ یہ تھی شوکت عزیز واز اے بینکر. شوکت عزیز نیو کہ بینک کیسے چلانا ہے, ایک بات تو یہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت امریکن ایڈ آپ کو بہت آ رہی تھی, کولیشن سپورٹ فنڈ بھی آ رہا تھا, آپ امریکہ کے اس پہ کھاتے پہ چل رہے تھے. اپنی اکانومی خود ڈیزائن کی جاتی ہے, وہ ہم نے کی نہیں آج تک. دیکھیں جو آپ کے اوپر دیکھیں, جن ملکوں نے آئی ایم ایف کو کان سے پکڑ کے نکالا ہے نا, ان ملکوں نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ یہ جو قرضہ پچھلے چھوڑ کے گئے ہیں کیا یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ایکواڈور کی. ایکواڈور میں ایک پرائم منسٹر آ گیا تھا, کوریا نام تھا اس کا. اس بندے نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ جو ڈیٹ کی ہم 10 مہینے کی ہم ایک بناتے ہیں, اور جو ڈیٹ ہمارے چند لوگوں کی فائدے کے لیے لیا گیا وہ انلیجیٹیمیٹ ہے. 10 مہینے کے اندر انہوں نے ایرک ٹوسان ایک نام بندہ ہے برسلز کا, اس کو بلایا, اس نے سارا کچھ دے دیا. اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا, اپنے بانڈز وال سٹریٹ سے معافی منگا لی. 88% لون کہتے ہیں ہمارا نہیں, ہم پے نہیں کریں. دنیا نے مان لی. خود پرائم منسٹر گیا فنانس سیکٹری کے دفتر کے اندر, فنانس منسٹری کے دفتر کے اندر آئی ایم ایف کا دفتر تھا, پرائم منسٹر نے خود تالے لگائے اس دفتر کو, کہا نکلو, کان سے پڑھ کے نکال دیا. انہوں نے کہا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہمیں, جب ہم اپنے 10 مہینے کے بعد آڈٹ کمپلیٹ کر لیں گے. اور ڈیفینیشن طے کی کہ the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. وہ قرضہ جو چند لوگوں کی خوشحالی کے لیے لیا جاتا ہے, وہ قرضہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے, وہ انلیجیٹیمیٹ. $110 ارب کا آپ کے پاس قرضہ ہے. کل بھی سوال کیا تھا, پرسوں بھی سوال کرتا ہوں, گن کے حکومت بتا دے خرچہ کہاں ہوا ہے, بتا دے نا. میں تو 4-5 بڑے موٹے بنایا تھا خان صاحب, موٹے بناتا ہوں. خان صاحب نے کمیشن بنایا تھا, وہ کدھر گیا, کدھر گیا ہوا ہے اس کی رپورٹ ہی کدھر نہیں. رپورٹ کمیشن کے اندر ایبلٹی ہی نہیں تھی. کمیشن کو یہ بتایا نہیں گیا. کمیشن کو تو بتایا جاتا ہے یار تم نکالو, نواز شریف کی نکالو, او بھائی کمیشن کو کہا جاتا ہے ڈیٹ کو نکالو جس نے بھی لیا ہوا ہے, بے شک تمہارے پھپھا نے لیا یا چاچے نے لیا یا تائے نے لیا یا کسی دشمن نے لیا. نہیں ہے. آپ تک کو تو سٹینڈ ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قرضہ فلاں بندے نے لیا تھا اور یہ پروجیکٹ اس نے بنائے تھے اور یہ اس نے کمیشن کھایا ہے, یہ اس کی جائیدادیں تمہارے ملکوں میں ہیں, بیچو اور ہمیں دے دو. ایران نے سٹینڈ لیا اس کا. ایران نے جس وقت آخر میں ایگریمنٹ ہو سارے قرضے سے لے لی واپس. آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 قسطوں کے اندر سارے فروزن منی ایران کے واپس چلے گئے. آپ سٹینڈ تو لو. آپ تو پارٹیشن کے وقت جو سونا برطانیہ نے رکھ لیا تھا پاکستان کے حصے کا, وہ سونا نہیں لے سکے. ہم اور کیا بات کریں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فائنینشیل ٹیم ہے نا, وہ کون سی والی, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, کون سی؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ پتہ ہے کس دکاندار کا ہے کہ جس کو صبح ایک ملازم رکھیں اور شام کو بکری نہ ہو تو اس کو کہنا دفعہ ہو جا. وہ لاکھ کہے کہ بھائی جان میں پہلا دن ہے, آج بارش تھی, گاہک نہیں آئے, میں کیا کروں. کہ نہیں تو جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. ہاں اس کی چھٹی. ایک دن تعریف کرتے ہیں, اگلے دن نیا آیا ہوتا ہے بندہ. خان صاحب نے مایوس کیا مکمل تھا. اس خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے, بھی مایوس کیا ہے, تو امید کی کرن ثابت کر دیا ہے. پاکستان کے لیے امید کی کرن کیا ہے؟ سر امید کی کرن اللہ تعالیٰ نکال دیتا تھا. میں مایوس نہیں ہوتا. خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک بددیانت آدمی, ایک بددیانت ڈرائیور
گاڑی کو چلاتا رہے گا، بے شک اس میں سے پیٹرول چوری کرے، بے شک اس کے ڈیزل بھی کھائے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی چلے گی تو میں پیٹرول چوری کروں گا، لیکن ایک نااہل آدمی گاڑی کی ٹکر مار دے گا۔ اچھا چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں۔ یا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے یوم سیاہ 27 اکتوبر، بھارت کے قبضے کا دن، اس پر کیا ہوا تھا اس کا ذکر کریں گے، آج پاکستان کے اندر کس طرح منایا گیا، کریں گے بات بریک کے بعد۔ جی ناظرین، 27 اکتوبر 1947 کشمیر پر بھارتی قبضے کا دن، اور آج دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام نے اس قبضے کے خلاف احتجاج کیا، اور ابھی تک جو ہے کشمیری عوام کی جو تحریک ہے وہ قربانیوں پر اپنی داستان بناتی چلی جا رہی ہے، اور کشمیر کا بچہ آج بھی نکلا اور اس نے بھارتی فوج کے قبضے کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہ صاحب علی گیلانی صاحب شہید ہوئے، جس طریقے سے ان کا انہوں نے شہید ہیں، ہم تو ان کو شہید کہتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی میت سے بھی خوف زدہ تھی بھارتی فوج، اور ان کے اہل خانہ کو تدفین نہیں کرنے دی گئی اور رات کی طریقے میں اٹھا لیا گیا۔ مطلب کہ جتنی قربانیاں دی ہیں اور پوری تحریک آج جس مرحلے پر ہے، دن تو ہم ضرور مناتے ہیں کہ تاکہ چیزیں یاد رہیں، حل کیا ہے؟ مثلا کشمیری عوام کو اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں یہ سیلف سسٹیننگ جب تک نہ ہو یہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سیلف سسٹیننگ تو ہے، اب ہوگی، بہت زیادہ ہو گئی، اب تو ہے، اب تو خود انڈین فوج کہہ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو اینٹی مسلم دیا ہے نا سٹینس، اس نے انڈیا کو بیسیکلی مسلمانوں کو مخالف۔ آپ یہ دیکھیں نا تازہ واقعہ محمد شامی کا، جو بھارتی بولر ہے، اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے، فتح کے بعد کشمیری طلبہ کے ساتھ کیا کیا آپ نے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، اور ایسی خبریں ہیں کہ نوکریوں سے نکالا مسلمانوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو مسلمانوں کو اوورال جو 22-23 کروڑ، ہم یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ریاست عوام کے ساتھ نہیں لڑ سکی۔ یہ جو لوگ ریاستوں کی بات کرتے ہیں، خواہ انڈیا ہو، خواہ پاکستان ہو، خواہ فرانس ہو، کچھ ہو، جہاں انقلاب آیا نا ریاست کے خلاف ہی آیا۔ ایران میں جب لوگ اٹھے تھے کوئی گولی لے کے نہیں اٹھا تھا، کوئی کلاشنکوف لے کے نہیں اٹھا تھا، 7 لاکھ فوج تھی اس کی، اور بہت سٹرونگ CIA اور سواک ساتھ تھی۔ فرانس کے جب کنگ لوئی کی فورسز بہت، یہی انڈیا کو پتہ ہے۔ انڈیا کو آج بھی تمام تر قوت کے باوجود کبھی کوئی سوچ سکتا ہے پاکستان کے اندر کہ انڈیا کا پرچم لہرائے گا؟ وہاں ہر روز لہرایا جاتا ہے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہاں پاکستان میں انڈیا کی جیت پہ خوشی منائی جائے گی؟ نہیں، وہاں منائی جاتی ہے۔ یعنی آزاد کشمیر اور جموں کشمیر، ان کا جو انڈین کشمیر ہے، دونوں میں موازنہ کر لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی بندے کو کہہ سکتے ہیں آئیے بھائی جان آزاد کشمیر، وہاں آج کم از کم 35 سال سے آپ کسی بندے کو انٹر نہیں ہونے دیتے، نہ آپ وہاں ٹورسٹ جانے لے کے بھی جاتے تو کنٹرولڈ، تو یہ اس کا مطلب ہے بھانڈا پھوڑ دیتے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کا کنٹرول نہیں ہے۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اپنی فورسز کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، وہ بھی ریاست کا آپ اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتے وہاں پر۔ قانون نافذ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رٹ موجود ہو۔ صحیح، خوفزدہ آدمی کی کوئی رٹ نہیں ہوتی۔ تو عوام کی عوام کے ساتھ کوئی ریاست نہیں لڑ سکی آج تک دنیا میں۔ یہ گزشتہ 5000 سال کی تاریخ ہے کہ ریاست بنیادی طور پر وقفے سے لڑتی ہے، عوام کے ساتھ نہیں لڑتی، اور یہی بنیادی طور پر کشمیریوں کا مسئلہ ہے کہ کشمیری ایک نئے دن آزاد، دعا ہے کہ ان کو آزادی ملے، اور جو قربانیاں، جو شہداء کو جو خون ہے کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ آج ایک اہم مسئلہ، کل اسلام آباد میں تھے آپ، تاجروں کے دھرنے کا بھی ذکر کیا، لیکن جو وفاقی شرعی عدالت کے اندر ٹرانسجینڈر حقوق سے متعلق سماعت ہوئی ہے، اس میں تو بطور وکیل پیش ہوئے ہیں۔ جی میری طرف سے اچھا، یہ والا اینگل جو تھا وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ وکیل بھی ہیں، دنیا کے سارے جہاں کام کیے میں وکالت بھی آپ نے شروع کر دی۔ میں ساتھ اس میں نے ان کو کہا ہے کہ میں بنیادی طور پہ میری ڈگری نفسیات میں ہے۔ اچھا، وہ بھی ہے، دونوں معاملات میں سے دیکھیں، یہ جو بل ہے یہ 18 مئی جو ہے 2018 کو پاس ہوا ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں، اور اس کے اندر جو ہیومن رائٹس کے لوگ تھے، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے بیسیکلی ٹرانسجینڈر نہیں تھے، بلکہ وہ LGBT والے تھے، گے رائٹس والے۔ تو انہوں نے ایک قانون جو لے کے، ظاہر بات ہے اس وقت حالات ہی ایسے تھے، گورنمنٹ جا رہی ہے آ رہی ہے یہ وہ، تو اس وقت یہ، اور ہمارے اسمبلی کے رکن کا حال یہ 400-500 بندے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں اور انگریزی میں دیا جاتا ہے۔ میں ڈپٹی سیکرٹری فنانس تھا جس وقت بجٹ پاس ہوا ہے نا، تو ہم نے کہا ذرا وہ کتابیں واپس لے آؤ، تو کسی کے وہ نالے بھی نہیں کھلے ہوئے تھے، وہ پورا پیکر 22-23 کتابوں کا وہ واپس اترا آ گیا تھا۔ اچھا، اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن
اس نے ट्रांसजेंडर है क्या, کہ ٹرانسجینڈر ہے کیا. اب اس ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن دیکھیں, a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self perceived gender identity. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں 2-3 بچوں کا باپ ہے, اچانک کہتا ہے کہ میں خسرا ٹائپ ہوں, اور وہ نادرا میں جاتا ہے اور نادرا اس کو رجسٹر کرے گا ایز اے وومن کرے, ایز اے مین کرے, یا ایز اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے, اس کے کہنے پہ کر دے گا, یہ قانون کہہ رہا ہے. اس کے کہنے پہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں ہوگا یہ کہ ایک آدمی نے نہیں, اس میں انڈیا کا, میں آپ کو انڈیا کا لا میں آپ کو دکھاتا ہوں. انڈیا کے لا کے اندر باقاعدہ ایک میڈیکل سپرڈنٹ ہے کہ جو اس کے اندر سرٹیفکیٹ دے گا نا کہ بھائی یہ ہے. میں آپ کو انڈیا کا لا دکھاتا ہوں سر. انڈیا کا لا کہتا ہے کہ یہ کہ a transgender person shall have the right to be recognized as such in accordance with the provisions of this act. The person recognized transgender shall have a right of shall have the right, اس میں ڈسٹرکٹ اسکریننگ کمیٹی ریفر ٹو سب سیکشن فلاں. اچھا, ہمارے قانون میں یہ نہیں ہے. نہیں, چیف میڈیکل آفیسر, ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ, ریپرزینٹیو آف دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی, یہ کمیٹی بنے گی جس میں جینڈر آئیڈینٹی آدمی کے پیدا ہونے کے اوپر بتا دی جاتی ہے. اب وہ کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بتاتا ہے کہ یہ عورت تھی لیکن اس کے اندر اللہ نے ڈیفارمیٹی پیدا کر دی, اور ہوتے ہیں واقعات, اور ہیں وہ ان کا رائٹ تھا, اسی لیے سارے ٹرانسجینڈر اصل جو میرے ساتھ کھڑے تھے. اچھا, اس کے بعد ایک ٹرانسجینڈر ہے وہ آپ کے ساتھ اسپرٹ میں ساتھ تھے. اس میں ایک ٹرانسجینڈر مخالفت کون کر رہا تھا؟ گے رائٹس والے. اچھا, آپ نے ایک ناظرہ سے عورت کا کارڈ بنوا لیا, ایک اور بندہ ہے اس نے ایک مرد کا کارڈ بنا لیا, جا کے نکاح پڑھا لیا. اب دونوں تو قانوناً تو میاں بیوی بن سکتے ہیں. ایک ٹرانسجینڈر مین ٹرانسجینڈر وومن علیحدہ کر دیا, خواجہ سرا علیحدہ کر دیا, ٹھیک. اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرام دا سوشل نارمز اینڈ کلچرل ایکسپریشن بیسڈ آن دا سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ. یعنی اگر ایک بندے نے کہہ دیا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکا ہے, اور اگر وہ لڑکی بہیو کر رہا ہے سوشل نارم کے حساب سے تو وہ رجسٹرڈ ہو سکتا ہے ایز اے ویمن. تو آج کیا دلیلیں ہوئی؟ آج تو انہوں نے بیسیکلی انہوں نے کہا تھا, باقی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لے کے آئیں گے باقی چیزیں. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا ایک فرد واحد سے, نفس واحدہ, اور پھر عورت بنائی, پھر اس کے بعد جوڑے بنائے, مرد بھی اور عورتیں بھی. اللہ نے کہا میں نے مرد اور عورتیں پیدا کی. اللہ نے ڈیفارمیٹی ڈیفائن نہیں کی. اللہ یہ نہیں کہا میں نے تمہیں پیدائشی نابینا پیدا کیا, یہ نہیں کہا میں نے پیدائشی جو ہے گونگا بہرا پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے پیدائشی تمہیں ذہنی معذور پیدا کیا. اسی طرح اللہ نے یہ بھی نہیں کہا میں نے پیدائشی جنسی طور پہ ناکارہ پیدا کیا, غلط پیدا کیا. یہ ہے ڈیفینیشن. اب اس کا راستہ اصل میں یہ گے رائٹس والوں نے نکالا ہے. اس میں آج ایک بندہ پیش ہوا تھا, وہ یونیورسٹی کا پروفیسر رہا ہوا ہے, اور وہ اب اس کو اچانک ہوش آیا کچھ عرصے بعد کہ میں لڑکی ہوں, اور اس نے اپنا نام ایک عائشہ مغل رکھا ہے, اور وہ یونائٹڈ نیشن میں تقریر بھی کر رہا ہے پاکستان کی طرف. فائدہ ہی فائدہ ہے نا جی. چلیں جی ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.